ظاہر ہے جو ججز ہیں ان کے دل میں وطن کی محبت ہوگی. ہم جو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر کرتے ہیں, اپنی مٹی کی خاطر کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا سیاسی جماعت کی آڑ میں, جن لوگوں نے اقتدار کی خاطر یہ آگ لگائی, اس دن فتنہ کیا, فساد کیا, جس کو پوری قوم نے اپنی ٹی وی سکرینز پہ دیکھا, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی, ان کو بیلز کیوں مل جاتی ہیں؟ سے خطاب کر رہی ہیں. اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب ہے, اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح جس کی وجہ سے آج آپ اور میں, ہم سب آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. مجھے اندازہ تھا کہ پچھلے سال 9 مئی کو جس طرح ریاست پہ حملہ ہوا وہ ایک سیاہ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں, لیکن آج جب میں نے اندر جا کے جناح ہاؤس کا وزٹ کیا تو میں یہ سوچتی رہی کہ کوئی کس طرح کا پاکستانی ہوگا, وہ کہاں سے یہ دل لائے گا کہ اس نے آج جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی یادگار پہ جس طرح حملہ کیا, جس طرح اس کو نظر آتش کیا, جس طرح اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا, اور وہ جگہ جہاں پہ قائد اعظم کی پرسنل بلانگنگز کبھی ہوتی تھیں, جو ہماری ایک نیشنل پرائیڈ تھی, اس پر حملہ کیا. اس کے لیے کیا دل چاہیے ہوگا, کتنا ظالم دل چاہیے ہوگا اس کے لیے, کیونکہ ایک پاکستانی جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے, اپنی قوم سے محبت کرتا ہے, وہ کبھی اس طرح کی کسی چیز کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس کے لیے کوئی, جیسے کہتے ہیں نا کہ دہشت گردوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا, تو آج ہم نے دیکھ لیا. آج جو میں اندر دیکھ کر آئی ہوں, مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ دہشت گردوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا, اور جو اس طرح کی حرکت, مذموم حرکت کر سکتا ہے, سیاہ حرکت کر سکتا ہے, وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے میں یہ اپنے دل سے سمجھتی ہوں کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت تھی جنہوں نے پورا آرگنائز طریقے سے یہ حملہ کیا, اور یہ ایک پوری مینٹالٹی ہے کہ جو چیز آپ کو جمہوری طریقے سے, جمہوری جد و جہد سے حاصل نہ ہو جائے, اس کو دہشت گردی اور بدماشی سے حاصل کر لو. تو میں آج ان لوگوں سے بھی سوال پوچھتی ہوں, چاہے وہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے جو ان کیسز کو دیکھ رہی ہے, 9 مئی کے کیسز کو دیکھ رہی ہے, یا وہ کچھ عناصر ہو جو اس بات پہ سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے, خواتین کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے. بھئی جن خواتین نے, جن مردوں نے, جنہوں نے یہ حملہ کیا پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر, جنہوں نے قائد اعظم کی یادگار پر حملہ کیا, جنہوں نے شہداء کی جو یادگاریں ہیں اور جو اس کے تقدس پر حملہ کیا, وہ سخت سے سخت سزا کے مستحق ہیں. اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون چیف منسٹر پنجاب آئی ہے, تو جو خواتین 9 مئی کے کرائمز میں جیلوں میں بند ہے وہ ان کو چھوڑتی نہیں. بھئی میں کون ہوتی ہوں ان کو چھوڑنے والی؟ انہوں نے اس ملک کے خلاف, اس مٹی کے خلاف, انہوں نے یہ اتنا جو گھنونا اگر انہوں نے عمل کیا ہے, تو میں کون ہوتی ہوں ان کو چھوڑنے والی؟ یہ تو ایک بڑی نامناسب بات ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, اور کہا کہ 9 مئی کو, اب یہ 2-3 دن پہلے میں سن رہی تھی کہ اپنے جو گھروں پر جھنڈے لگائیں تحریک انصاف کے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں, یہ ہمارے خلاف کیا گیا ہے. آپ کے رشتہ داروں کو لوگوں نے یہاں باہر دیکھا, لوگوں کو کالز کرتے دیکھا کہ آؤ اور ملکی تنصیبات پر, دفاعی تنصیبات پر, قائد اعظم کے گھر پہ حملہ کرو, اور انہوں نے آپ کی کال پہ لبیک کیا. یہ بہت, میں پہلے سے کہتی تھی کہ یہ بڑا 3-4 مہینے اس کی بڑی میٹیکولس پلاننگ کی گئی, دہشت گردوں سے تربیت دلوائی گئی ان لوگوں کو. اور یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے, یہ کبھی میں نے, یہ دہشت گردوں نے بھی یہ نہیں کر سکے جو یہ انہوں نے پچھلے سال کیا. آج میں شہداء کی فیملی سے بھی ملی ہوں, ان کے ورثاء سے ملی ہوں, ان کی ماؤں سے ملی ہوں, ان کے بھائیوں سے ملی ہوں, ان کی فیملیز سے ملی ہوں, اور یقین مانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس طرح سے شہداء کی یادگاروں
کو جلایا گیا, نظر آتش کیا گیا, ان کو ڈیسیکریٹ کیا گیا, ان کو ان کی بے حرمتی کی گئی, اور پوری قوم نے وہ مناظر اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھے. وہ اس دن قوم کے دل پر حملہ کیا گیا تھا, ہمارے سب کے دلوں پر حملہ کیا گیا تھا. پوری قوم نے وہ مناظر دیکھے کہ ایک سٹک کے اوپر آپ نے پاکستان آرمڈ فورسز کی جو وردی ہے وہ ٹانگی ہوئی تھی, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. آپ کے خاندان کا بھی اس سے تعلق ہے, اور جن کو آپ نے دہشت گردی کی ٹریننگ دی تھی 4 مہینے, ان کا بھی ان سے تعلق ہے. اور میں آج عدلیہ کے سامنے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے ملک, آپ عدلیہ میں, ظاہر ہے جو ججز ہیں ان کے دل میں وطن کی محبت ہوگی, ہم جو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر کرتے ہیں, اپنی مٹی کی خاطر کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا سیاسی جماعت کی آڑ میں, جن لوگوں نے اقتدار کی خاطر یہ آگ لگائی, اس دن فتنہ کیا, فساد کیا, جس کو پوری قوم نے اپنی ٹی وی سکرینز پہ دیکھا, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی, ان کو بیلز کیوں مل جاتی ہیں, کیوں ان کو جو یہ گھناؤنا جو عمل انہوں نے کیا اس کی سزا نہیں ملتی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ان سے. اور طاقت سے, بدماشی سے اقتدار حاصل کرنا, یہ صرف اور صرف دہشت گردوں کی سوچ ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے ان سے بات کرو, ہم کیوں بات کریں بھئی, وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں, وہ دہشت گرد جماعت ہے, دہشت گرد رہیں گے, دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ شہداء کے ورثاء کو, ان کے خاندانوں کو ہمت اور حوصلہ دے کہ وہ دکھ جو ان کو ملا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کو فیس کرنے کی ہمت دے, حوصلہ دے. پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور میں ان کو دیکھ کے یہ پوچھ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا جذبہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا شوہر یا آپ کا باپ یا آپ کا بھائی اب جہاں جا رہا ہے, پتہ نہیں وہ زندہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن آپ سوچیں کہ وطن سے محبت کا کیا جذبہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اگر یہ اس کی قربانی بھی مجھے دینی پڑی تو میں دوں گی. اور آپ ایک سیکنڈ, نہیں, کوئی سیاسی نعرہ آج نہ لگائیں, یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. اور میں آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے 9 مئی کو حملہ کیا تھا 1 سال پہلے ریاست پاکستان پر, کیا ایک لفظ کبھی کسی نے ان دہشت گردوں سے ندامت کا سنا؟ کیا ایک شہید سے, اس کے اہل خانہ سے کسی نے معافی مانگی کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کر دو, ہم نے بہت بڑا یہ ایک کرائم کیا ہے؟ میں نے تو آج تک کم از کم نہیں سنی. تو کوئی بجائے اس کے کوئی ملال ہوتا, کوئی شرمندگی ہوتی, کوئی شرم ہوتی, الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پر سیاسی مظالم ہو رہے ہیں. یہ سیاسی مظالم نہیں ہو رہے. آج آپ جو کاٹ رہے ہیں وہ خود آپ نے بویا ہے, اور آپ نے اپنے ملک کو آگ لگا کے بویا, اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں, اس کی سزا آپ کو انشاءاللہ مل کے رہے گی. تو جنہوں نے, میں افواج پاکستان جنہوں نے وہ جو جناح ہاؤس کا جو حصہ تھا جس کو انہوں نے محمد علی جناح کی یاد میں ایک گیلری بنا دیا, میوزیم بنا دیا, جس میں محمد علی جناح کی انہوں نے ہر چیز جو ہے اس میں رکھی ہے, وہ اس کو یادگار بنا دیا ہے. تو میں اس پہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اس کو ریسٹور کرنے پہ, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی قوم کو, ملک کو کھوکھلا کرنا چاہیں یا کرنے کا ارادہ کریں تو آپ اس کی نیشنل پرائیڈ پہ حملہ کریں. تو یہ ہماری نیشنل پرائیڈ پہ حملہ تھا, جس کو ریسٹور کرنے کی انہوں نے جو کوشش کی ہے, اس پہ میں پوری قوم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں, آپ سب میرے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی شہید ہیں آج کے دن تک, اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے, شہید زندہ رہتا ہے, لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بہترین خزانوں سے ان کو عطا فرمائے جو انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کی جو فیملیز ہیں, ان کے ورثاء ہیں, ان کے لواحقین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.